أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالی فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، جس کا ترجمہ یہ ہے خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی۔ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر بول کر مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ بے شک وہ یہ لفظ بول کر، کفریہ لفظ بول کر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو میں یہ آپ کو قرآن سنایا یا حدیث سنایا؟ قرآن کلام اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ کے جب دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کلمے کا انکار کر کے ہی اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کرے آپ یا قول یا فعل کے ذریعے تو بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کفر میں لوٹ گئے، کافر ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کی آیت تھی، اس کا ترجمہ تھا کہ بندہ ایمان لانے کے بعد بھی بہت سے اعمال کفریہ ایسے ہیں، بہت سے قول اور افعال ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندہ کا ایمان سلامت نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک یہ ایسی حدیث ہے کہ 18 صحابہ اس کے راوی ہیں۔ 18 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نا اتفاقی کی بنا پر 72 فرقوں میں بڑھ گئی، میری یہ امت نا اتفاقی کی بنا پر 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ایک ناجی ہوگا، باقی پورے جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی پورے جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام جب جہنم میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ سب کلمہ گو ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی گواہی دینے والے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو موجودہ دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر فرقے والا کلمے کی گواہی دیتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور وہ جنتی فرقہ ہم ہیں، وہ جنتی جماعت ہم ہیں۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نشانی بیان کی، جب اس حدیث کا ذکر کیے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی جماعت ہے، وہ جنتی فرقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ واجب الاحترام قارئین اکرام، ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ خطہ صدیوں سے اللہ عز و جل کے پیارے دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مبلغین اسلام کی کوششوں سے اس خطے میں نور اسلام اس وقت چمکا جب یہ سارا خطہ کفر و شرک کے گھٹا ڈوب اندھیروں میں گرا ہوا تھا۔ اس خطے میں اسلام کی پہلی کرن اس وقت چمکی جب عرب تاجروں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اس کے ساحلی علاقوں کے کچھ قبائل مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مجاہد اسلام محمد بن قاسم کی آمد ہوئی، سبحان اللہ، اور دیبل سے ملتان شریف تک کے علاقوں میں اسلام کی کرنیں نور بار ہوئیں۔ پھر اسلام کے بطل جلیل محمود غزنوی کے حملوں سے کفر و شرک کے ایوان تاراج ہوئے۔ ان کے ساتھ آنے والے علماء اور خاص طور پر صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ہندوستان کے عوام بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے۔ الغرض ہندوستان میں تبلیغ دین کا صحرا اولیاء اکرام اور علماء اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے سر ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہندوستان کفرستان کو دارالاسلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی اجمیری، حضور داتا علی حجویری، سید میاں میر قادری لاہوری رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ رحمہم اللہ علیہم ہمارے محسن ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک دین پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مزارات کی طرف آج بھی ہمارے دل کھنچتے ہیں اور سینوں میں ان کی عقیدت و محبت کے چراغ جلتے ہیں۔ پھر جب ہمارے حکمرانوں کی آپس میں ناچاکیوں کی وجہ سے انگریز نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت یہاں صرف وہ لوگ مسلمان کہلاتے تھے جو انہی بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیضیاب تھے، اور دلی طور پر انہی اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہم سے وابستہ تھے، یعنی اہل سنت و جماعت۔ گویا اس وقت سوائے روافظ یعنی شیعہ کے جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، مسلمانوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ چنانچہ انگریز نے چاہا کہ کسی طرح اس اکثریتی جماعت اہل سنت و جماعت کی طاقت کو پارا پارا کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، تاکہ اس کی حکومت کو دوام میں حاصل ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انگریز نے مسلمانوں کے مقابل ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جو اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان کہلواتے بلکہ پیر بن کر بیعت وغیرہ سلسلہ بھی کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی اس کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ ان کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری کی زبانی۔ چنانچہ انگریز مکار کا مقصد پورا ہوا اور اس وقت سے لے کر آج تک پاک و ہند کی سرزمین باطل فرقوں کی آماج گاہ بن کر رہ گئی۔ ان فرقوں نے انگریز کی دی ہوئی امداد سے اپنے مدارس اور کالج بنائے، جہاں یہ لوگ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کر انگریزوں کی حکومت کو مستحکم کرتے رہے۔
اور آج بھی یہی فرقے اپنے فرنگی آقاؤں کی مدد سے اقتدار میں شامل ہے، اور تقریباً 95% مسلمان آج بھی قسم پرسی کا شکار، مظلومیت کی جیتی جاگتی تصویر نظر آتے ہیں۔ غرض مکار انگریز نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور مسلمان کہلوانے والے چند نام نہاد مولویوں کو خرید کر مسلمانوں میں بدعقیدگی اور بدعملی پھیلانا شروع کر دی۔ ان بدعقیدہ لوگوں کے عقائد جو خود انہوں نے اپنی کتابوں میں شائع کیے یعنی چھاپے، کچھ اس طرح سے ہیں۔ بدعقیدہ لوگوں کے عقائد کا خلاصہ۔ نمبر 1، اب دیکھیے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور دیوبندی وہابی اہل حدیثوں کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلا عقیدہ ہے، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ۔ کتاب کا مصنف کون ہے؟ خلیل احمد امبیڈوی۔ یہ کس کا عالم ہے صاحب؟ یہ دیوبندیوں کا تبلیغی جماعت کا عالم ہے۔ یہ کون؟ خلیل احمد امبیڈوی۔ صفحہ نمبر 6 کیا لکھا ہوا ہے صاحب؟ صفحہ نمبر 6 پہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 6۔ مصنف کون ہے؟ خلیل احمد امبیڈوی۔ کس جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے یہ؟ دیوبندی تبلیغی جماعت سے تعلق دیوبندی جماعت کے یہ بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے، دیوبندی جماعت والے ان کو اپنا پیشوا مانتے، ان کے پیشواؤں میں سے ایک پیشوا ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ پہ قادر ہے، اگر چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ جھوٹ کس کی طرف منسوخ کر رہی ہے؟ ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ کہیے ایمان سے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو جھوٹ کی نسبت اللہ کی جانب کرے، اللہ کی طرف کرے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر برائی سے، اللہ پاک ہے۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ عیب ہے، برائی ہے، گناہ ہے۔ تو جھوٹ کے اندر، اس عیب کے اندر، اس برائی کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر سما سکے۔ تو آپ کیسے ایسے لوگوں کو مسلمان جان سکتے ہیں اور کیسے ان کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا ایمان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بظاہر صرف کلمہ پڑھتے ہیں، سنیں، ایمان سے، اسلام سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ لوگ اسلام لانے کے بعد وہ لوگ کافر ہو چکے۔ میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت پڑھ کر میں نے آپ کو حوالہ دیا، قرآن اس پر شاہد ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت سے افعال، بہت سے اقوال ایسے ہیں جس کے بکنے سے، جس کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ کفر ہے، اسلامی کلمہ تھوڑا ہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، معاذ اللہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کے آنے کا امکان ہے۔ امکان یعنی کہ امید ہے، نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحذیر الناس۔ یہ بھی کس کی کتاب ہے؟ یہ دیوبندیوں وہابیوں کی کتاب ہے، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے۔ تحذیر الناس، صفحہ نمبر 3۔ اور تیسرا عقیدہ دیکھیے دیوبندیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان لعین کے علم سے کم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
शैतान के इल्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कम है। ये किसका अकीदा है? देवबंदियों का, तबलीगी जमात वालों का। किताब का नाम क्या है? बराहीन कातिया, जो खलील अहमद अम्बेडवी जो मुसन्निफ है, जो ऊपर मैंने हवाला दिया, जिसने कहा कि अल्लाह तबारक तआला माज़अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो उसने और एक ये यहाँ पर ये गुस्ताखी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है वो शैतान लईन के इल्म से कम है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो आप बोलिए ऐसा अकीदा रखने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। किताब का नाम है बराहीन कातिया, सफ़ा नंबर 55। अकीदा नंबर 4, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ऐसा ही है जैसा बच्चों, पागलों बल्कि जानवरों को होता है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का तकाबुल किससे किए? किससे मुशाहबत दिए उसको? बच्चों से, पागलों से बल्कि जानवरों से मुशाबहत दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है वैसा इल्म तो बच्चों को भी होता है, माज़अल्लाह, पागलों को भी होता है, जानवरों को भी होता है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और इनके ये बड़े बड़े आलिम हैं देवबंदियों के और तबलीगी जमात के। किताब का नाम क्या है? हिफ्ज़ुल ईमान। किताब का नाम क्या है? हिफ्ज़ुल ईमान। और राइटर कौन है? मुसन्निफ कौन है? अशरफ अली थानवी। सफ़हा नंबर 8। अकीदा नंबर 5, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, दीवार के पीछे क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं पता। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कि इस पे हदीसें शाहिद नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को और कुफ़ार मक्का में बैठकर जो साजिशें रचते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वो वाक़ियात सुना दिए जो वो लोग साजिशें रच रहे थे नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में। तो वो लोग सच्चे दिल से तौबा करके ताइब होकर मुसलमान हुए। क्या ये हदीसें शाहिद नहीं है, गवाह नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में? फिर ये अक़ीदे क्यों बयान किए गए? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लोगों को क्यों गुमराह किया गया? क्योंकि इनका ईमान के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बज़ाहिर ये लोगों को अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर कर लोगों को गुमराह करते हैं। अक़ीदा देखिए कितना गंदा अक़ीदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो नबी का माना क्या है? लुग़त की आप डिक्शनरी जब खोलेंगे तो नबी का माना मफ़हूम क्या निकलेगा लुग़त में? गैब की बातें बताने वाला, छुपी हुई बातों को बताने वाला। जो छुपी हुई बातें हैं, गैब की बातें जो हैं वो बातें बताने वाला। नबी जो आता है वो गैब बताने के लिए ही आता है। पोशीदा बातों को बताने के लिए ही नबी आता है। नबी का लुग़वी माना ही गैब बताने वाला है, पोशीदा बातों का ज़ाहिर करने वाला है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ऐसों की सोहबत से हमारा ईमान महफूज फरमाए। नोट, असल कुतुब से इन अक़वाल की नक़ूल इसी किताब के आखिरी सफ़ात पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। इन अक़ाइद का बुरा होना तो हर किसी को मालूम ही है। जब ये अक़ाइद अवाम ने सुने तो उलमा इकराम से इनके बारे में फ़तवा पूछा। उलमा अहले सुन्नत ने इन अक़ाइद का जवाब दिया और बदअक़ीदा लोगों से तौबा का मुतालिबा किया, लेकिन ये तौबा करने पर राज़ी ना हुए, बल्कि अपनी बदअक़ीदगी को छुपाने के लिए इन अक़ाइद की ऐसी तशरीह करने लगे जो अक़ल व शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। कई साल यही हालत रही। कितनी ही मर्तबा इन बदअक़ीदा लोगों को मुनाज़रे के लिए दावत दी गई, लेकिन ये हमेशा भाग जाते। आखिरकार मुजद्दिद अज़ीम इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इन्हें इनकी कुफ्रिया इबारतों की वजह से काफिर करार दिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फतवे की तस्दीक अरब व अजम के सैकड़ों उलमा ने भी की। सुभान अल्लाह। देखिए हुस्सामुल हरमैन
हुस्साम उल हरमैन ये इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली की किताब है हुस्साम उल हरमैन, यानी कि आप मक्का मुकर्रमा में ये किताबें लेकर गए जिन किताबों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुस्ताखी की गई, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई, वो किताबें लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का गए, मदीना गए, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी और वहाँ के उलमा, उस वक्त के जो उलमा थे अहले सुन्नत वल जमात के, उनके पास जाकर ये तमाम अक़वाल उनके सामने रखे और उनसे फतवा तलब किया कि ये किताबों में फ़लाँ मौलवी ने ये लिखा है, ऐसा अक़ीदा रखने वाले के बारे में आपके नज़दीक क्या फतवा है। उन्होंने जब ये अक़वाल पढ़े तो बिला शक व शुबा उन्होंने एक ज़बान होकर कहा कि ऐसा अक़ीदा रखने वाला बिला शक व शुबा हमारे नज़दीक काफिर है, और जो इनको काफिर ना माने वो भी काफिर है। हुस्साम उल हरमैन अगर जब पढ़ेंगे आप तो हरमैन शरीफैन के उलमा ने ये फतवा दिया कि बिला शक व शुबा इन इबारतों के ज़रिए वो लोग काफिर हैं, और जो उनको काफिर ना माने वो भी काफिर है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला इस लिहाज से ये बहस को इंशाअल्लाह तबारक तआला आगे जारी व सारी रखेंगे। इनके बदअक़ीदगियाँ इंशाअल्लाह तबारक तआला आगे वीडियो में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को देखते रहें और इसको शेयर करें और अपने ईमान की, अपने अक़ीदे की हिफाजत करें और अहले सुन्नत वल जमाअत का जो अक़ीदा है और उस अक़ीदे को सीखें और उस पर कामिल रहें। और अल्लाह तबारक तआला की दुआ, बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मरते दम तक हमारा ईमान सलामत रखे और जब तक हम जिंदा रहे अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।